بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب یہ انسان جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ کتابوں کا خزانہ ہر کوئی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے انسان کا فیاض، علم دوست اور کشادہ دل ہونا ضروری ہے۔ تعلیم ایک ایسا کاروبار ہے جو باقی کاروبار کو پیدا کرتا ہے اور اسے عروج تک پہنچانے میں استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کامل ذکر وہ ہوتا ہے جس میں ذکر الہی کرنے والا زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ذکر میں شامل کرے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ دولت وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب بھی زمانے والوں کو ادائیں لگتے ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کریں جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ خود کو محبتوں سے سنواریں، یقیناً محبتیں تو سدا جوان رہتی ہیں۔ اگر آپ کی اپنی آواز آپ کو دلاسا نہیں دے سکتی تو پھر کوئی الفاظ کافی نہیں ہیں۔ صبر کی اس جنگ کے بعد آپ شکر کی فتح پائیں گے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ اعلان کرتے کرتے موت کا گلا بیٹھ گیا، لیکن آپ دنیا داری کی باریکیوں میں لگے رہے اور نزاع کے وقت موت کے اشارے کو نہ سن سکے۔ ہائے افسوس! خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو نامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال لیتا ہے۔ جب ایک ہری پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ دنیا بہت پرانی ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور کام ہمارے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے بھی یا نہیں۔ تعلق ختم ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا رہتی ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف چلیں۔ بدترین بیماری جو انسان کو لگ سکتی ہے وہ خود پسندی اور اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں سے بہتر سمجھنا ہے۔ روئے زمین پر شہوت سے دامن چھڑانے سے زیادہ سخت اور کوئی چیز نہیں۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ کچھ لوگ اپنے علم کی بنا پر سخت دل ہوتے ہیں، وہ سختی سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانیں، نہ کہ باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھیں، نہ کہ اس کی زبان سے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ہم سب کو اپنی اپنی قسمت کا لکھا ملنا ہے، اپنی کوشش کے مطابق ملنا ہے، اور ہم اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پر ندامت اور استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا۔ یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا،
کملی والے نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ بے مال ہو۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوچائے یار کو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو آپ کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں آپ کو زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حق وہیں پر جتائیں جہاں کسی نے کوئی حق دیا ہوا ہو۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بلند اپنا کردار کریں، میٹھی اپنی گفتار کریں، ہر کوئی کرے آپ کا احترام، ایسا اپنا معیار کریں۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال و متاع یا ان کے منصب کی بنیاد پر۔ نیکی کی عادت ڈالیں اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے کبھی بلندی تک نہیں پہنچ پاتے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پر بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ عذاب میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ یاد رکھیں جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی خوشی ملے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ملے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ اسلام اسی حالت میں آ جائے گا جس میں شروع ہوا تھا تو وہ آدمی کس قدر جاہل ہے جو لوگوں کی کثرت کو دلیل بناتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے تو جان لیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جس نے لوگوں سے حیا نہ کی اس نے اللہ سے بھی حیا نہ کی۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ آپ کو پیروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، آپ کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم صحن بنتے ہیں۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ ہر تکلیف نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آپ کا رب جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کریں، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر کریں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تھوڑا دینے سے شرمائے نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ پھاڑ کھائے۔
گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ مکری کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ جب حلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس کئی راستے ہیں لیکن ہم خدا کی طرف چلیں گے تو سکون تک پہنچیں گے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی کوششوں اور نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھائیں کہ اس سے فقط ہمارا دل جلتا ہے۔ ہمیں خاموشی سے ہماری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ سے انس کا بڑھنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل کھل جائے، گناہوں کی بخشش عطا ہو، تکلیف اور درد سے نجات حاصل ہو اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرے۔ سب بیمار ہیں، سب کے سب، کسی کا دل بیمار ہے، کسی کی روح۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی آزماتے ہی رہتے ہیں۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے۔ وہ جو چیختا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانیاں کریں تو ہمیں بھی اس کے دوسرے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی اتنا ہی مہربان ہے۔ سو اگر ہم ان پر سختی کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے تو کہیں ہمارے حصے کی مہربانی ہم سے نہ چھین لی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے ہی نہیں ہے، اور غیبت آپ کی اور ہماری تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہے اور ہم کنگال ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا غم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان اگر ثابت قدمی سے دین پر چلتا ہے تو اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر دین اس کا راستہ نہ ہو تو پھر اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا ہے اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئے جو بہت قسمیں کھانے والا بے حیثیت شخص ہو۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کریں، فائدہ آپ کو حیران کر دے گا۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد محبت نہ ہو اس پر محل کھڑا کر دیں تب بھی گر جائے گا۔